العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. عزیز طلبہ کرام، وضو سے متعلق جدید مسائل، سبق نمبر 2. پہلا مسئلہ وضو سے متعلق جدید مسائل کا، ٹیشو پیپر گیلا کر کے اعضائے وضو کو پونچھنے کا حکم. ٹرین اور ہوائی جہاز کے واش بیسن کے پاس جگہ کم ہوتی ہے اور پیروں کو دھونے کی صورت میں وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے، جسے ہوائی جہاز کا عملہ اور دیگر مسافرین پسند نہیں کرتے. ایسی صورت میں اگر کوئی مسافر ٹیشو پیپر گیلا کر کے اپنے اعضائے وضو، چہرہ، ہاتھ، پیر پر پھیر لے، ٹیشو پیپر گیلا کر کے اپنے اعضائے وضو پر پھیر لے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا. بات دراصل یہ ہے، غسل کہتے ہیں اعضائے وضو کو اس طرح تر کیا جائے کہ کم از کم ان سے کچھ قطرے پانی ٹپک جائے. غسل کہتے ہیں اعضائے وضو کو اس طرح تر کیا جائے کہ کم از کم ان سے کچھ قطرے پانی کے ٹپک جائے. اگر اس قدر تقاطر قطروں کا ٹپکنا نہ پایا جائے تو فرض غسل ادا نہیں ہوگا اور وضو بھی صحیح نہیں ہوگا. اور ٹیشو پیپر گیلا کر کے اعضائے وضو پر پھیرنے سے اعضائے وضو تر تو ہو جاتے ہیں، لیکن تقاطر کا معنی نہیں ہوتا کہ شرعاً غسل کا مفہوم متحقق ہو جائے. غسل کا مفہوم اسی وقت متحقق ہوگا جب کہ تقاطر کے معنی پائے جائے، قطروں کا ٹپکنا پایا جائے. اس لیے محض ٹیشو پیپر کو گیلا کر کے اعضائے وضو پر پھیرنے سے وضو درست نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ، بالوں پر جیل کریم کے ہوتے ہوئے مسح کا حکم. بہت سارے نوجوان لڑکے اپنے بالوں پر جیل کریم استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کے کریم کو استعمال کرنے کے بعد میں اس پر مسح درست ہوگا یا نہیں؟ بالوں پر لگانے کے لیے کریم بنام جیل کریم مارکیٹ میں دستیاب ہے. اگر کوئی شخص اپنے سر کے بالوں پر اس کریم کو لگا لے تو اس کے ہوتے ہوئے سر کے بالوں کا مسح صحیح نہیں، سر کے بالوں کا مسح صحیح ہوگا، کیونکہ وہ بالوں تک پانی پہنچنے سے مانع نہیں ہے. معلوم ہوا جیل کریم بالوں پر لگانے کے بعد میں سر پر مسح کرنا صحیح ہوگا، کیونکہ یہ کریم بالوں تک پانی کے پہنچنے سے مانع نہیں ہوتا ہے. عزیز طلبہ کرام، بات دراصل یہ ہے، مسح کہتے ہیں امرار الید المبتلۃ العضو، گیلے ہاتھ کو اعضاء پر پھرانا، اس طور پر کہ ہاتھوں کی تری اعضاء پر لگ جائے. اور جیل کریم لگانے کے بعد وہ تیل کی طرح ہو جاتی ہے اور بالوں کے ظاہر تک پانی پہنچنے سے مانع نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لگے ہوئے ہونے کی صورت میں مسح درست ہو جائے گا. ہاں، دوسری لیکویڈ اشیاء بالوں پر لگائی جاتی ہے جو تہدار ہوتی ہے، تو اگر وہ لگانے کے بعد بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اگر اس طرح کی لیکویڈ چیزیں بالوں پر لگائی جائے جو تہدار ہو اور بالوں تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہو، اس کے ہوتے ہوئے پانی بالوں تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو ایسی کوئی بھی چیز جو بالوں پر لگائی جائے اس کے ہوتے ہوئے وضو درست اور مسح بھی درست اور غسل بھی درست نہیں ہوگا.
تیسرا مسئلہ، ٹوتھ برش مسواک کے قائم مقام ہوگا یا نہیں؟ مسواک میں دو چیزیں مطلوب ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، دوسرے منہ اور دانتوں کی صفائی۔ ٹوتھ پیسٹ اور برش کے استعمال سے دوسری چیز تو حاصل ہو جائے گی، دانتوں کی صفائی تو ہو جائے گی، پیسٹ کے استعمال سے، برش کے استعمال سے دانتوں کی صفائی تو ہو جائے گی، مگر اتباع سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پہلے سنت شرعی کی تعریف سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ سنت کی تعریف بعض علماء نے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب سے کی ہے، یعنی سنت اس طریقے کا نام ہے جس کی دین میں پیروی کی جائے لیکن اس کی اتباع بحیثیت فرض اور وجوب نہ ہو۔ بعض حضرات نے اس کی تعریف ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر علی وجہ التأسی سے کی ہے، یعنی وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسبیل پیروی صادر ہو، خواہ قول سے یا فعل سے یا سکوت سے۔ اب مسواک میں دو چیزیں مقصود و مطلوب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے مطہرۃ للفم مرضات للرب، ایک منہ اور دانتوں کی صفائی اور دوسرے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک منہ اور دانتوں کی صفائی کی بات ہے وہ تو ٹوتھ پیسٹ اور برش سے حاصل ہو جائے گی، لیکن اتباع سنت والا مقصود ٹوتھ پیسٹ اور برش سے حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مسواک کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر، تعامل اور توارث سے ثابت ہے، جس میں ٹوتھ پیسٹ اور برش مسواک کا نائب نہیں بن سکتا۔ داڑھی کے خلال کا حکم۔ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ جاننا چاہیے کہ داڑھی کی دو قسمیں ہیں، گھنی اور ہلکی۔ اگر بالوں سے چہرے کی کھال نظر آتی ہو تو ایسی داڑھی ہلکی شمار ہوتی ہے، اور جس داڑھی میں چہرے کی کھال مستور ہو، چھپی ہوئی ہو، تو اس کو گھنی داڑھی کہا جاتا ہے۔ اول الذکر یعنی ہلکی داڑھی کا دھونا فرض ہے، یہاں تک کہ جو کھال نظر آتی ہو اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ گھنی داڑھی میں چہرے کے حدود میں جو داڑھی واقع ہو تو اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ گھنی داڑھی میں چہرے کی حدود میں جو داڑھی واقع ہو تو اس کا دھونا بھی فرض ہے، لیکن جو داڑھی لٹکی رہے اس کا دھونا فرض نہیں بلکہ خلال کرنا مسنون ہے۔ خضاب۔ خضاب والی داڑھی پر وضو کا حکم۔ بالوں پر خضاب لگانے سے کوئی تہ نہیں پڑتی بلکہ صرف رنگ ہوتا ہے، اس لیے ایسے رنگ کی موجودگی میں وضو و غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وضو و غسل کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اعضاء پر ایسی جسم والی شے نہ لگی ہو جو بدن تک پانی کو پہنچنے میں مانع ہو۔ یہ ضابطہ یاد رکھیے، ہر جگہ یہی بات ہے۔ وضو و غسل کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اعضاء پر ایسی جسم والی شے نہ لگی ہو جو بدن تک پانی کو پہنچنے میں مانع ہو، اور خضاب ایک قسم کا رنگ ہوتا ہے جو بدن پر اپنا کوئی جسم نہیں چھوڑتا کہ وہ اعضاء تک پانی کو پہنچنے سے مانع ہو، اس لیے خضاب والی داڑھی صحت وضو و غسل کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خضاب سر کے بالوں میں لگایا جائے تو وہ بھی صحت وضو و غسل کے لیے، صحت مسح کے لیے منافی نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ بات ذہن نشی فرما لیں
کہ ہونٹ کا وہ حصہ جو ہونٹ کے بند ہونے کے بعد دکھلائی دیتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے، وضو میں اس کا دھونا فرض ہے۔ آنکھ، کان، منہ کے اندرونی حصوں کو وضو کے دوران دھونا فرض نہیں ہے۔ آنکھ، کان، منہ کے اندرونی حصوں کو وضو کے دوران دھونا فرض نہیں ہے۔ داڑھی، مونچھ یا بھویں اگر اس قدر گھنی ہو کہ نیچے کا چمڑا نظر نہ آئے تو اس نیچے والے چمڑے کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اگر وضو کے دوران کوئی حصہ خشک رہ جائے تو صرف اتنے حصے کا دھو لینا کافی ہے، وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے ناخن کے اوپر آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ اگر کسی نے ڈاڑھ میں چاندی بھروائی ہے یا مصنوعی دانت لگایا ہے یا دانت پر خول چڑھایا ہے تو اس کے ساتھ وضو ہو جائے گا۔ روٹ کینل جس کو کہتے ہیں، دانتوں کے اوپر خول لگایا جاتا ہے، روٹ کینل، اس کے ساتھ بھی وضو ہو جائے گا۔ کسی نے سر پر مصنوعی بال لگا رکھے ہو اور اس پر وضو کے دوران مسح کیا تو وضو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نکال کر سر پر مسح کرنا ہوگا۔ عورت نے سرخ یا کریم پاؤڈر لگایا ہو تو اگر اس کی تہ جمی ہوئی نہ ہو اور پانی تہ تک پہنچ جائے تو وضو ہو جائے گا۔ ناخن پالش کی تہ ناخن پر جم جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی تہ تک نہیں پہنچتا، اس لیے اس حالت میں نہ وضو ہوگا نہ غسل، اور جب وضو اور غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور جب تک ناخن پالش لگی ہوئی ہو عورت مستقل ناپاک رہے گی۔ کسی کے ناخن اتنے بڑے ہوئے ہو کہ انگلیوں کے سرے ان کے نیچے چھپ گئے ہوں اور پانی اس کے نیچے نہیں پہنچے تو وضو نہیں ہوگا۔ دھونے کے اعضاء پر رنگ و روغن پینٹ لگ جائے، لگ کر سوکھ کر سخت ہو جائے تو اس کے چھڑائے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ رنگریز جو کپڑا رنگنے کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر رنگ لگا ہوتا ہے، اسے وضو کے لیے اتارنے کی ضرورت نہیں، البتہ لکڑی اور لوہے وغیرہ پر کرنے کا چپکنے والا روغن اگر جم گیا تو اسے اتارے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسے روغن کی تہ نہیں جمی، صرف رنگ نظر آتا ہے تو وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں پانی کے پہنچنے سے کوئی مانع نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔